خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو بدل ڈالا۔ اگر نہ مانو تو احسان فراموش ہو، غریب نواز کا احسان ماننا پڑے گا کہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو بدل ڈالا۔ ارے اجمیر کو آقا کا مدینہ بنا ڈالا۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو بدل ڈالا، اجمیر کو آقا کا مدینہ بنا ڈالا، اور جنت جو شہ جیلان نے بانٹی ہے مریدوں کو۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے نام پہ بول دو یا غوث یا غوث، کہ جنت جو شہ جیلان نے بانٹی ہے مریدوں کو، ارے تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ وہ جنتی دروازہ جو لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ جنتی دروازہ۔ بہرحال یہ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب، بڑا مصروف خطیب ہمارے پاس موجود ہے، اور ابھی دو نعت خواہ ہمارے پاس ہیں جو بزرگ ہیں دونوں الحمدللہ، تو بعد میں ان سے بھی نپٹنا ہے۔ ابھی کام تو سب ہونے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہیں دیوار گرتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے۔ یہ حصہ آپ ملاحظہ کریں حاجی صاحب، اور یہ علماء کا دیکھیں آپ نورانی منظر، کہ کہیں دیوار گرتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام لے لو اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کہیں دیوار گرتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام لے لو اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور میرے خواجہ کا چھوٹا سا کٹورا ہی صحیح، لیکن میرے خواجہ کا چھوٹا سا کٹورا ہی صحیح، لیکن انا ساغر تو کیا ہر ایک سمندر کانپ جاتا ہے۔ انا ساغر تو کیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، رہبر کی آمد، سرور کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، ذرا زور سے بولو، لب چوم کے بولو، پیارے کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ محفل جو ابھی چل رہی ہے یہ کبھی کبھی اور کہیں کہیں ہوتی ہے۔ ایک شعر اور یاد آ رہا ہے یہ جذبے کو دیکھنے کے بعد، حاجی اب کہے بغیر رہوں گا نہیں میں۔ کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں، کٹے ہیں بازو مگر حوصلے نڈھال نہیں، علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، علی کا لال ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور جتنا حسینی لٹاتے ہیں ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ بہرحال آپ کو بیدار کرنے اور تیار کرنے کے لیے یہ سب مجھے کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو وقت بالکل نہیں ہے۔ کہیں دیوار گرتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام لے لو اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میرے خواجہ کا چھوٹا سا کٹورا ہی صحیح، لیکن انا ساغر تو کیا ہر ایک سمندر کانپ جاتا ہے۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے یہی سچی حقیقت ہے، ارے رضا کا نام لے لو 24 نمبر کانپ جاتا ہے۔ رضا کا نام لے لو، 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 اہل منکر کانپ جاتا ہے۔ رضا کا نام لے لو، اہل منکر کانپ جاتا ہے، 24 نمبر کانپ جاتا ہے۔
بہرحال اب بالکل تر و تازہ آپ ہو گئے. خطیب ہندوستان، مفکر اسلام، مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ الحاج الشاہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ رتیبی کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. حضرت علامہ قاری غلام نبی صاحب قبلہ لطیفی، حضرت علامہ قاری غلام نبی صاحب لطیفی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطابت جن کی سنتے ہیں فرشتے آسمانوں میں، خطابت جن کی سنتے ہیں فرشتے آسمانوں میں ہے، جس کا نام ساری خانقاہوں آستانوں میں. اور مقرر کوئی بھی ایسا بڑی مشکل سے بنتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے بہت علمی خزانوں میں. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ. قادری ام نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت سراپا رحمت حضور سراپا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. کافی دیر سے آپ لوگ الحمدللہ بڑے بڑے جید علماء کرام سے بڑے بڑے اہم خطابات سن چکے ہیں، اور بار بار نقیب اہل سنت حضرت مولانا حافظ و قاری محمد عالم صاحب بیچ بیچ میں آپ کو بہترین اشعار سنا کے گرماتے رہے، اور وہ جوش وہ جذبہ آپ میں باقی ہے. آج کا یہ پروگرام دیکھ کر مجھے موریشس کی یاد آ رہی ہے. اکثر یورپ میں اسی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کھانا بعد میں پہلے پروگرام، بہت اچھے، اور بہت سجاتے ہیں وہ گھر کو ماشاءاللہ. یہ ایسی ایسی جھنڈیاں لائٹیں یہ سب لگاتے ہیں، اور پھر اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں گے الحمدللہ، یہ ذکر ہماری روحانی غذا بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، آیات من آیات اللہ، حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، جن کا ذکر اہل سنت کے ہر جلسے میں ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات پر اور ان کے علم پر آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. کہیں ان کی نعتیہ شاعری پر،
کہیں ان کی فتاوی رضویہ پر، کہیں ان کے مصطفیٰ جان رحمۃ السلام پر، جو آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، ہم اس لیے ان کا احسان مانتے ہیں کہ جب محفل میلاد پر کفر و شرک کے فتوے داغے جا رہے تھے، ان نبی پاک کو مردہ کہا جا رہا تھا، اولیاء کرام کی عظمت کو پیر کی ٹھوکر پر مارا جا رہا تھا، اس دور میں اگر ان بدبختوں سے کسی نے پنجہ آزمائی کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ بہت اچھے حضرت، واہ۔ اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابوں کو تم کیا سمجھو گے؟ اعلیٰ حضرت کا جو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آج مدینے میں دیکھو تو وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، مکہ میں دیکھو تو وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، ہندوستان میں دیکھو وہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، اور عربستان اور یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، جہاں بھی دیکھو یہ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ہم نے شعراء کے کلام دیکھے، ان کی زندگیاں دیکھی، بڑے بڑے قلم کاروں کے قلم کا بڑا شہرہ سنا، لیکن انہوں نے بھی نبی کی بارگاہ میں سلام لکھے تو کسی نے 10 شعر لکھ کر اسی پر اکتفا کر دیا، کسی نے 15 شعر لکھے، 20 شعر سے آگے بہت کم لوگ گئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو 1 شعر نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 172 شعر مصطفیٰ جان رحمت کے لکھ کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایسا سلام پوری دنیا میں آج تک کسی نے لکھا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ایمان والو بے ایمانوں سے نہیں، بد مذہبوں سے نہیں، بد عقیدوں سے نہیں، ایمان والوں سے۔ اور ایمان والا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی قدر کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو تم بھی خوب اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ لفظ خوب فرمایا قرآن پاک میں، تو اعلیٰ حضرت نے اتنا بھیجا کہ 172 شعر لکھ ڈالے۔ اور انداز کتنا پیارا ہے، جس زمین پر مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اس زمین پر بھی لاکھوں سلام ہے، جس دور میں مصطفیٰ آ رہے ہیں اس دور پر بھی لاکھوں سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کی ذات کا معاملہ آیا تو سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک میرے اعلیٰ حضرت نے جو قلم اٹھایا، یہ پیشانی مبارک جو اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں آتے ہی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں،
نبی نے آتے ہی اس شان سے کوئی نہیں آیا. مفتی صاحب بیان فرما رہے ہیں کائنات میں اس شان سے کوئی تشریف نہیں لایا. حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی نہ کوئی آنے والا ہے جس شان سے مصطفیٰ تشریف لایا. ایسے آئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پر آتے ہی روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اور جو نہیں روتا ڈاکٹر چٹکی بھرتے ہیں, اسے رلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جو آتے ہی زمین پر روتا نہیں تو گھر والے سمجھتے ہیں شاید مردہ پیدا ہوا ہے, اور جو روتا ہے سمجھ لیتے ہیں کہ زندہ ہے. لیکن مصطفیٰ روتے ہوئے نہیں, حضرات چیختے چلاتے ہوئے نہیں, مصطفیٰ زمین پر تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے تشریف لائے. ڈاکٹر بلاتے ہو ختنہ کرنے کے لیے, لیکن مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا, بلکہ اللہ نے ختنہ شدہ دنیا میں بھیجا. ہر پیدا ہونے والے کا تعلق دنیا میں آ کر اپنی ماں کے ناف سے ہوتا ہے. حضرات ناف سے ماں کا تعلق ہوتا ہے, اور ایک ناڑ کو حضرات دائی کاٹتی ہے, لیکن اللہ کے پیارے حبیب اس زمین پر تشریف لائے. حضرات ناڑ جھگا ہوا نہیں تھا بلکہ ناف بریدہ پیدا ہوئے. اس شام سے آئے, آتے ہی اپنی پیشانی کو حضرات سجدے میں رکھ دیا. ماں تعجب میں پڑ جاتی ہے کہ بیٹا بیٹا کچھ جو ہے سجدے میں پیشانی رکھ کر پڑھ رہا ہے, اور پتلے پتلے ہونٹ ہل رہے ہیں. وہ ہونٹ حضرات جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضرات مصطفیٰ نے آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور اپنے لب ہلائے. ماں نے کان قریب کیے. حضرات تو مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں, پہلے سجدے میں, اپنے بچپن کے سجدے میں حضرات کہہ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. ارے ہمیں اور تمہیں یاد فرما رہے تھے. کیا بات ہے, بہت اچھی حضرت. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, اور حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. باپ تو تھے نہیں جو بلائے جاتے, دادا تھے. جب مصطفیٰ آئے تو دادا کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں جب کسی کو کوئی نعمت ملتی تھی تو کعبے میں جا کے طواف کرتا تھا مطاف میں, اور اللہ کا اپنے انداز میں وہ شکر ادا کرتا تھا. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے جب خوشخبری سنی کہ میرا پوتا آ گیا ہے اور بڑا حسن و جمال کا مالک ہے, اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں آئے, آپ کے دادا رب کا شکر ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ طواف کرتے ہی کرتے اچانک نگاہ پڑتی ہے کہ خانہ کعبہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو گیا, ایک طرف کو جھک گیا. جب غور سے دیکھا تو کدھر کو جھک رہا ہے, یہ تو ادھر ہی باب جبرائیل کی طرف جھک رہا ہے جدھر آمنہ کا مکان ہے, عبد المطلب کا گھر ہے, جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. ادھر مصطفیٰ نے زمین پر سر رکھا ہے اور ادھر خانہ کعبہ مصطفیٰ کی جانب جھک رہا ہے. آپ تعجب میں پڑ گئے, یہ کیوں ٹیڑھا ہو رہا ہے, یہ کیوں جھک گیا؟ غیب سے آواز آئی, تعجب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آج پوری دنیا کو کعبہ کی سمت جھکانے والا کعبے کا کعبہ مصطفیٰ زمین پر آ چکا ہے, اس لیے کعبہ بھی ان کی تعظیم میں جھک رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب نہیں, سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام.
ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جب کانوں کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بول پڑتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب نگاہ کو دیکھتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ ولایت عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرات تو اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک ایک ایک حصے پر لاکھوں سلام بھیجے ہیں. ایک سلام نہیں، کیونکہ قرآن میں خوب کا ذکر ہے تو اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر مصطفیٰ ہے اور ادھر رب نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور 3 جھنڈے لے جاؤ. اب ہم سنی جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ نے لگائے تھے. 3 جھنڈے لے جاؤ. ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑ دو. دنیا کو بتا دو کہ اب کسی بیوہ پر ظلم نہیں ہوگا. اب کسی یتیم کا حق نہیں مارا جائے گا. اب کسی پیدا ہونے والی بچی پر جبر و تشدد کے پہاڑ نہیں توڑے جائیں گے. اب کسی کی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا کہ اب زمین پر عدل و انصاف کا فریرہ لہرانے والا آمنہ کا لال تشریف لے آیا. خونریزی بند ہو گئی. قتل و غارت گری کا بازار ختم ہو گیا اور مصطفیٰ اس شان سے تشریف لائے کہ ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. تو یہ جھنڈے بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ صاحب نہیں وہ ہرے جھنڈے نہیں تھے. یہ بریلوی جو ہے ان کے امام احمد رضا نے کہہ دیا تو ہرے جھنڈے لگاتے ہیں. وہ تو جھنڈے سفید تھے. ہم کہتے ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، تم سفید لگا لو. سفید بھی امن کی علامت ہے اور ہرا بھی امن کی علامت ہے. جب 2 فریق لڑتے ہیں اور دونوں کے مجاہدین حضرات اپنے بازوؤں کی قوت سے تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ایک فریق جب کمزور پڑ جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب جنگ بند ہو جائے ورنہ ہم پسپا ہو رہے ہیں، ہار رہے ہیں، تو وہ اپنے ایک سپاہی کو سفید جھنڈا لے کے سامنے کر دیتا ہے. دوسرا فریق سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ جنگ بندی چاہتا ہے، خوریزی کے بازار کو بند کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ امن کی درخواست کر رہا ہے. تو پھر وہ جنگ بند ہو جاتی ہے اور فضا میں امن پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے جب ظلم ہو رہا تھا ہر طرف بربریت کا رنگا ناچ ناچا جا رہا تھا اور حضرات ایک انسانیت کا جنازہ جب خود اٹھائے پھر رہا تھا تو رب نے مصطفیٰ کو بھیجا تھا کہ اب ظلم کا دروازہ بند ہوگا، امن کی فضا اب قائم ہو جائے گی، اس لیے جھنڈے لگوائے گئے. تو سفید بھی امن کی علامت اور ہرا بھی امن کی علامت. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہرے کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ جا رہے ہو اور منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اچانک لال بتی جل گئی، گاڑی سب کی رک گئی، چاہے منسٹر صاحب ہوں یا ایم ایل اے صاحب ہوں یا امیر صاحب ہوں یا ہمارے ظہیر بھائی ہوں یا قیصر بھائی ہوں یا پپو بھائی ہوں، سب کی گاڑیاں کیوں رک گئی؟ لال بتی جل رہی. لال. ہم نے پوچھا بھائی کیوں رک گئے؟ بولے کسی کا انتظار ہے. کس کا انتظار ہے؟ ہرے کا انتظار ہے. اچانک رکی ہوئی گاڑیاں سب کی نظریں بتی پر لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے برابر میں ہری بتی جل جاتی ہے اور لال بند ہو جاتی ہے تو سب کا چکا چل جاتا ہے، چکا کھل جاتا ہے. تو ہمیں کہنے دیا جائے جب مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے تو چکا جام تھا اور جب آمنہ کا لال آ گیا تو چکا کھل گیا. انسانیت کو آزادی مل گئی، آدمی سر اٹھا کے جینے لگا، بیوائیں خوش ہو گئیں، یتیم خوش ہو گئے، ظلم و بربریت کے پہاڑ جن پر توڑے جا رہے تھے وہ خوش ہو گئے.
تو اس لیے ہرا امن کی علامت ہے۔ آج ہی ہم ٹرین میں آ رہے تھے راجدھانی میں، صبح 4 بجے میں چلا تھا اجمیر شریف سے، اور رات اجمیر شریف میں تھا، جس کا مولانا عالم صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے۔ خواجہ کا دربار بھی کیا دربار ہے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، اور ہمیں تو خواجہ ہی مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، اس لیے عطائے رسول کہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا گاڑی آئی اور رک گئی، اب وہ چلتی نہیں، ٹائم ہوا تو میں دیکھتا ہوں پیچھے گارڈ صاحب نے ایک ہری جھنڈی تھی ان کے پاس، ہم نے یہ جھنڈی تو ہم عید میلاد النبی میں لگاتے، بالکل وہی کلر وہی کپڑا، ہری جھنڈی گارڈ صاحب نے پیچھے سے دکھائی، پیچھے سے دکھائی۔ ڈرائیور نے جب دیکھا گاڑی اسٹارٹ کر دی، ہم نے کہا یار گاڑی جام تھی، رکی ہوئی تھی، سب کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی کچھ اتر کے آرام کر رہے تھے، لیکن یار پیچھے سے گارڈ صاحب نے ہری جھنڈی دکھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہری جھنڈی ٹرین نہ دیکھے اس وقت تک چلتی نہیں۔ ہم نے گارڈ صاحب سے پوچھا، گارڈ صاحب یہ بتائیے، انسانیت انصاف کے ساتھ بتائیے، حقیقت بیان کیجئے کہ آخر یہ ہری جھنڈی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور کلر بھی تو لے سکتے تھے، یہ ٹرین ہری جھنڈی سے ہی کیوں چل رہی ہے؟ پلین ہری بتی سے ہی کیوں اڑ رہا ہے؟ گارڈ صاحب نے کہا مولانا صاحب اگر بتا دیں گے تو راز کھل گیا تو پوری دنیا ہی مسلمان ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کیا راز ہے اس میں؟ بولے مصطفیٰ کا ہرا گنبد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر میں ہرے پہ ہی بات کروں تو بہت وقت چاہیے۔ میں ابھی ہاسپٹل میں گیا ہوئی خانہ، ہاسپٹل میں آئی سی یو میں مریض ایک بھرتی تھا، اس کے اہل خانہ ہم کو لے کے گئے کہ چلیے صاحب آئی سی یو میں مریض بھرتی ہے آپ چلیے۔ جب ہم وہاں گئے تو ہمارے جوتے اتروا دیے، اور گیٹ پر ہی کچھ جو ہے شیروانی ٹائپ کے لمبے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ہم نے بولے یہ پہن لیجیے صاحب ورنہ آئی سی یو میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ ارے بھائی اس کے بغیر ہم تو ڈریس پہنے ہوئے ہیں۔ بولے نہیں صاحب یہ پہنو گے اوپر سے تب جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا یار یہ تو ہرا ہے، وہ ڈریس سفید نہیں، وہ ڈریس ہرا۔ ہم سے کہا ہرا ڈریس پہنو، ہم نے کہا کیوں؟ بولے اندر وائرس کا خطرہ ہے، اور جب ہرا پہن لو گے تو وائرس نہیں تمہارے بدن میں اثر کرے گا، مرض نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا یار ہرا تو بڑا قیمتی ہے۔ تو جب ہرا جسم پر لباس ہو تو خطرناک وائرس بھی جسم میں داخل نہ ہو سکے، تو جس کی نسبت ہی ہر دن مدینے کی طرف ہوگی اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑے گا، تو حضرات کیا اسے دنیا میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیدان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جہاں بھی جاتے ہو مونڈ فریش کرنے کسی گارڈن میں تو وہاں ہریالی ہوتی ہے، جی ہریالی دیکھنے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کسان ہیں، مولانا عالم بھی کسان ہیں، یہ سب کسان ہیں شاید، اور ہمارے یہاں کھیتی ہوتی ہے، بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر۔ اب بیج جو ڈالتے ہیں تو ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مختلف رنگ ہوتی ہیں، لیکن ان بیج کے اندر سے، اس دانے کے اندر سے جو کیلی پھوٹتی ہے اور وہ زمین کے سینے کو چیر کر جب اوپر آتی ہے تو اس کا کلر ہرا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیلی بھی یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتی، میرے اوپر بھی اگر احسان ہے تو آمنہ کے لال کا احسان ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کی بات جو آیت شریفہ تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ ارشاد فرماتا ہے مومنین پر عظیم احسان فرما دیا ہم نے اپنے محبوب کو زمین پر بھیج کر کے۔ حضرات تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسی ایسی دولتیں ہمیں بخشی کہ ایک دولت اگر ہم سے دور کر دی جائے تو ہماری زندگی دو بھر ہو جائے۔ یہ پانی ہے، آپ نے کبھی حساب
حساب لگایا کہ ہم اپنے ایک دن میں 24 گھنٹے میں کتنا پانی یوز کرتے ہیں؟ حضرات اگر پانی کی قیمت پوچھنا ہو تو چلو ہم پھر اس جانب چلتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید ہے، جنگلات میں ہے، شکار کے لیے گیا ہے، پانی نہیں ملتا، ایک بزرگ سامنے آ جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اے خلیفہ تو پیاس سے بھلک رہا ہے، بتا ایک گلاس پانی کتنی قیمت میں خرید سکتا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا جان بچانے کے لیے پوری سلطنت دے کر ایک گلاس پانی لے سکتا ہے۔ تو اللہ کی اس ایک نعمت کی اتنی قیمت ہے، اور ایسی نعمتیں، یہ فروٹس، یہ کھانے، یہ لذیذ غذائیں ہیں، یہ دودھ، کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا تو آپ غور کر لینا کہ صبح کو بیٹھتی پیتے ہو نا اٹھنے کے بعد، یہ دودھ سے بنتی ہے، اور یہ دودھ بھینس اور گائے کے اور بکری کے پیٹ میں اللہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے۔ کتنا کرتا ہے؟ آج کل نئی جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ایک ایک گائے سے 50 لیٹر دودھ ایک ایک وقت میں لیا جا رہا ہے۔ صبح کو 50 لیٹر، شام کو 25 لیٹر، یہ 75 لیٹر دودھ ایک گائے دے رہی ہے۔ ہم نے افریقہ میں ایسی گائے دیکھی ہیں۔ یہ کس نے بنایا؟ 24 گھنٹے میں یہ 75 لیٹر دودھ تمہیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، بولو یار، ارے اللہ نے دیا۔ یہ قدرت اللہ ہی کو حاصل ہے۔ دنیا کی کسی لیبورٹری میں، دنیا کے کسی جو ہے حضرات کارخانے میں اس طرح کا دودھ تیار نہیں ہو سکتا۔ اور کہاں بنتا ہے؟ گائے کے پیٹ میں، بھینس کے پیٹ میں، جس میں پیشاب بھی ہے، جس میں گوبر بھی ہے، اور اسی کے بیچ سے ایک پاک صاف دودھ اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ نہ پیشاب کی دودھ میں مہک آتی ہے، نہ گوبر کی دودھ میں مہک آتی ہے، اور دودھ پاک ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اگر میں آیتیں پڑھوں تو بہت وقت چاہیے۔ ہمارے مولانا غلام جیلانی صاحب ماشاءاللہ بڑی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وقت جو ہے حضرات کم ہے، اس لیے میں آیتیں پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ ایک ایک نعمت اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے دودھ دیا، پانی دیا، اور یہ بہترین غذائیں عطا کی، میں نے تیرے اوپر احسان کیا۔ لیکن جب ایک نعمت دی جا رہی ہے تو قرآن میں اعلان کیا جا رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے مومنین پر احسان فرما دیا اپنے محبوب کو بھیج کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر نعمت سے قیمتی، دنیا کی ہر دولت سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، عبداللہ کے لخت جگر کی ذات ہے۔ زمین سے بھی زیادہ قیمتی، آسمان سے بھی زیادہ قیمتی، چاند و سورج سے بھی زیادہ قیمتی، ہواؤں سے بھی زیادہ قیمتی، دودھ سے بھی زیادہ قیمتی، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ اس لیے ہم سنی قدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تمہاری بھوک کا مجھے خیال ہے، اور ابھی تقریر شروع بھی نہیں ہوئی، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کی ایسی تعریف کی کہ جب زبان کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ کی وہ زبان اللہ اکبر جس سے تھوک نکل جائے تو صحابہ اسے ہاتھوں پہ مل کے چہرے پہ ملنے تو چہرے نورانی ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی زبان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شکم مبارک جس پہ مصطفیٰ کئی پتھر باندھ لیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، اور تمہارے لیے رات بھر دعائیں کرتے تھے، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا اور امت کے لیے دعائیں ہوتی تھی۔ کبھی تم نے سوچا؟ آج تم داڑھی رکھنے سے بچ رہے ہو، یار نبی کی سنت ہے، پیار کرو سنتوں سے۔ قسم خدا کی ابھی میں نے جابرہ میں ایک تاریخی تقریر کی تھی جہاں کم سے کم 10,000 کا مجمع تھا، اور آدھے مجمع کے جوان تھے، جوان وہاں، جن جوانوں نے کہا کہ آپ نے تو ہماری کلئی کھول دی۔ سینکڑوں جوانوں نے داڑیاں رکھی الحمدللہ، کیونکہ
قدر کرو اللہ کے نبی تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے، اور پیار کرو، جتنی محبت کرو گے اتنا ہی تمہیں جو ہے بلندی ملے گی۔ جو نبی کا ہو جاتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا کر دیا جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو طاقتور کر دیا جاتا ہے۔ ابھی میں عمرے پہ گیا تھا، تازہ مدینہ دیکھ کے آ رہا ہوں، اور حج پہ میرے ساتھ ظہیر بھائی بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں الحمدللہ انہوں نے جلوہ دیکھا ہے وہاں، الحمدللہ۔ ایک پاکستان کے پیر صاحب تھے، ان کا پلہ بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے وہاں دعا کی تو وہ پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے، اور آ کے بعد میں ہاتھ چومنے لگے۔ حضرت کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں انڈیا رہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے دیار میں، یہ سب انہیں کا سب۔ تو آپ پیار کرو نبی سے، اور پیار تبھی سچا ہوگا جب نبی کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ عمرے پہ ہم گئے تھے، ابھی یہی بتا رہا تھا، ایک نوجوان ہمارے ہوٹل میں تھا، عمرہ کر لیا اس نے، لیکن میں نے دیکھا اس کے بال تو ایسے ہی ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم نے عمرہ کر لیا؟ جی حضرت عمرہ کیا میں نے، عمرہ کیا ہے میں نے مسجد عائشہ سے جا کے۔ ہم نے کہ تم نے حلق نہیں کرایا؟ بولے ہاں وہ نہیں کرایا۔ کیوں؟ تو پھر تمہاری نبی کی محبت کیا ہے؟ تو ادھوری ہے۔ تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، مسلمان ہیں، نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ وہ ڈینگے مار رہا تھا۔ میں نے کہا محبت اگر تمہاری سچی ہوتی تو نبی کا فرمان یہ ہے عمرہ کر کے حلق کراؤ، بال مڑاؤ۔ میں نے کہا تو نبی کی محبت پہ بال تک قربان نہیں کر سکتا، جان کیا قربان کرے؟ اب جب اسے میں نے سمجھایا ترنت ہوٹل سے بھاگا اور جلدی سے گنج کرا کے بولے حضرت میری بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے میرے ذہن کو کھول دیا۔ واقعی آج عہد کرتا ہوں کہ کوشش کروں گا کہ ہر سنت پہ عمل کروں گا، نبی کو خوش کر دوں۔ تو اے میری ملت کے جوانوں، آپ سے یہی کہنا ہے، وقت بہت ہے کہ اب مارنے کی پلاننگ تو لوگ تمہیں کر ہی رہے ہیں، تو تم مرنے سے پہلے کیوں نہ ایسے بن جاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت جب فرشتے روح قبض کرنے آئے تو سرکار کا جلوہ ہو، جب قبر میں اٹھا کے دوست احباب لے جائیں تو قبر میں سرکار کا جلوہ ہو، اور پھر فرشتے کہتے نم کا نعمت العروس، اب تو ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اور پھر حشر میں اٹھو تو مصطفیٰ کی شفاعت ہو، اور پھر جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے۔ کیا روز کی زندگی ہے یار؟ نبی تمہارے لیے بھوکے رہے ہیں، نبی نے تمہارے لیے پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے۔ اگر مکہ کی 13 سالہ وہ زندگی اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت تک کی زندگی اگر نبی کی تم پڑھ لو اور اپنے بچوں کو پڑھا لو تو قسم خدا کی تمہارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو غلام رسول اللہ بنے۔ سب دیوانے رسول بن جائیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے پڑھانے کی۔ پڑھائی ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ بس زیادہ کچھ نہیں کہہ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اور ابھی الحمدللہ میرا پاسپورٹ گیا، انگلینڈ کے لیے جانا ہے مجھے، یورپ بھی جانا ہے۔ اس کے بعد حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر دشمن تمہارا تمہیں مٹانے کی فکر میں ہے، لیکن تم سب سے مضبوط ہو، حق پر ہو، اور خود مٹ رہے ہو۔ تو کیوں مٹ رہے ہو؟ جسے اسلام جیسا مذہب ملا ہو، مصطفیٰ جیسا نبی ملا ہو، غوث جیسا ولی ملا ہو، اعلیٰ حضرت جیسا مجدد ملا ہو، پھر وہ کمزور نہیں ہو سکتے۔ اپنے اسلام پر گامزن ہو جاؤ اور نبی سے سچی محبت کرو، اور اپنے کردار و عمل میں نبی کی سنتوں کو لاؤ۔ انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔